خوش آمدید، میں ہوں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ، اپنا چاک گریباں۔ 5 گھنٹے جو ہم نے تماشا دیکھا اسلام آباد میں، جس میں ایک شخص نے 2 اسالٹ رائفلز کے ساتھ اسلام آباد کی پولیس کی ایک بڑی تعداد کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن وہ جو ڈرامہ تھا وہ باقی پاکستان تک کیسے پہنچا، اس کا تعلق ہے کیمرے کے ساتھ، اور کیمرے کا تعلق ہے ٹی وی چینلز کے ساتھ۔ تو سوچا، اور اس کے بارے میں بہت ساری بات ہوئی۔ کل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ایک سیمینار تھا، اور وہاں پہ بھی یہ بات تسلسل سے کی گئی کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو اربن کرائسس مینجمنٹ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا جائے کہ اس قسم کی صورتحال میں، جس میں پولیس یا دوسرے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز جو ہیں، اگر وہ کسی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میڈیا کس طریقے سے اس صورتحال کو لائیو کور کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا میڈیا کو لائیو کور کرنا چاہیے ایسی صورتحال کو۔ اس میں تمام چینلز تھے اور ایک دوڑ تھی جو لگی ہوئی تھی، اور ہمارے چینل میں بلکہ ہمارے رپورٹر کو اس شخص سکندر نے یہ آفر بھی کی کہ میں آپ کو ایک لائیو انٹرویو دیتا ہوں۔ ہم نے پالیسی کے تحت اس بات سے انکار کیا، لیکن جہاں تک تعلق ہے کوریج کا، وہ کوریج ہم نے بھی اسی طریقے سے کی جس طرح باقی چینلز کر رہے تھے، اور ہم نے اپنی تمام پروگرامنگ جو تھی وہ اس کوریج کے لیے روکتی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک مقابلہ ہے ٹی وی چینلز کا، اور اس مقابلے کی کیا وجوہات ہیں، کیا وہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی قسم کی تنقید سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ ہم تنقید کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ وجوہات جاننا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ حارث خلیل ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں وقت نیوز پہ، براڈ کاسٹر ہیں آف لانگ سٹینڈنگ، پرنٹ میں بھی بہت کام کیا، اور میڈیا کے حوالے سے کافی کام کیا اور تجزیہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں پیپرز بھی لکھے۔ چودھری اعجاز صاحب ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور اسلام آباد لاہور میں ہمارے ساتھ ہارون الرشید صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان معاملات پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان امور کے بارے میں لکھتے بھی ہیں اور ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ اور مظہر عباس صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ممتاز صحافی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ معید، اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ کل ایس ٹی پی آئی میں یہ بار بار بات اٹھ رہی تھی کہ ایک تو پولیس کے، کہ پولیس نے کیا ایس او پیز ہیں، کیا ایس او پیز نہیں ہیں، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ وہ، لیکن میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جی آپ کیمرہ جو ہے وہ اگلے بندے کے منہ میں گھسا دیتے ہیں، اور آپ اس کو ایک، اور اس دن آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ ہم لوگ یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا اور جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ایک بڑا ان ریگولیٹڈ کمپیٹیٹو پریشر ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر۔ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ٹیلی ویژن چینلز کو پروفیٹیبلٹی مارجنز ان کے بالکل ریڈیوس ہو گئے ہیں، خاص کر کے الیکشن کے بعد، کیونکہ الیکشن میں تو پھر بھی کسی حد تک ایک بوننزا ان کے لیے تھی، بہت سا پیسہ بھی ان کا ریکور نہیں ہوا۔ تو جو کمپیٹیٹو پریشر ہے وہ ہے بھی اس مارکیٹ میں بہت زیادہ، ایک ایسی مارکیٹ جہاں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ویل اکنامکلی مینجڈ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہو سکتے تھے، بیکاز مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے۔ اگر یہ 30-35 ارب کی بھی مارکیٹ ہے اور وہ ساری اس میں انٹرٹینمنٹ چینلز بھی ہیں، تو اس میں صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہی نہیں ہیں۔ تو یہ مارکیٹ در حقیقت اگر پراپرلی ٹرینڈ ویل مینج نیوز کرنٹ افیئرز چینلز ہوں تو غالباً 3, 4, 5, 6 اس سے زیادہ چینلز کو یہ افورڈ نہیں کرتی۔ لیٹس اسٹک ود دس پوائنٹ فار اے وائل، آئی ول کم بیک ٹو یو۔ اسی نقطے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب کی طرف میں جاتا ہوں۔ ہارون صاحب، جو ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مقابلے کا جو دباؤ ہے اور جو پریشر ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ ان ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے، تو یہ آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، یہ صحیح ہے، مقابلہ ہوتا ہے، دنیا میں ہر چیز میں مقابلہ ہوتا ہے، ہر کاروبار میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ مکمل آزادی کا مطالبہ کریں۔ مکمل آزادی نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں پائی جاتی،
اور ریگولیٹ ظاہر ہے اسے ہونا ہی چاہیے. اگر آپ مکمل آزادی دے دیں گے اور وہ کوئی طاقت پہ کوئی چیک نہیں رہے گا, طاقت تو کرپٹ کرتی ہے اور زیادہ طاقت زیادہ کرپٹ کرتی ہے. حکومتیں اپنی حدود سے تجاوز کرتی تھی, اس کے نتیجے میں پولیس کرتی تھی, پھر فوج کرنے لگی, پھر عدالتیں کرنے لگی. اب ہم یہی بالکل کام کر رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جس بھی چیز چاہیں دکھا دیں. وہ اس دن ایک چینل نے مجھے سگریٹ پیتے ہوئے دکھا دیا کہ بھائی تو آپ کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے تھا نا. اچھا نہیں مجھے, لیکن میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو مگر یہ دکھانے کی کیا بات ہے, جو موہت پیرزادہ صاحب نے بات کی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. بات ہے, اس سے کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر یہاں تک نوبت آ جائے, کوئی غیر ملکی ہو اور لوکلز ہوں, یا ہمارے ہاں کوئی ایجنٹوں کی کمی تو نہیں ہے نا. ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم لیفٹ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, کوئی عجوبہ تو نہیں ہے. اور وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک پلان بنائیں اور ٹیلی ویژن سے لائیو نشریات جا رہی ہوں, اور کیا کیا نہیں کہا جا سکتا, میں وہ کہوں گا نہیں, کیا کیا نہیں کہا جا سکتا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیٹ می ٹیک دس ٹو اپنا کراچی جاتے ہیں مظہر عباس صاحب کی طرف. مظہر صاحب, یہ جو بات آپ نے ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے کی, مقابلے کا دباؤ ہے, ان ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, اس سے اتفاق کیا ہارون رشید صاحب نے بھی. آپ پہلے بھی میڈیا کے حوالے سے اس پروگرام میں شرکت کر چکے. اس کا سدے باب جو ہے وہ تنقید تو ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تنقید کو کسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اعجاز دیکھیں, جب تک پرابلم یہ ہوئی ہے چینلز کے ساتھ کہ جب یہ ان کو لائسنس ملا تو یہ ایک دم یک 24/7 کے لیے تیار ہو گئے, اور ہم شاید 24/7 کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب ہمیں جو اسپیس ملتا ہے, اتنا زیادہ اسپیس ہوتا ہے کہ اس میں آپ پروگرامز بھی ریپیٹ کرتے ہیں, ہر چیز ریپیٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ اسے فل نہیں کر پاتے. اب یہ جو چیز ہے, یہ جو جس وقت جو اسلام آباد میں ہوا, اس میں دیکھیں بنیادی غلطی, سارے چینل یہ دکھا رہے تھے کہ بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن آپ 6 گھنٹے تک دکھا رہے ہیں. کیا پاکستان میں یہ پاسبل ہے کہ بچوں کو آپ 6 گھنٹے تک ٹیلی ویژن سے دور رکھ سکیں؟ یعنی عجیب سی چیز ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو خود اپنا اس چیز کو ریڈیوس کرنا چاہیے, آپ کہہ رہے بچے نہ دیکھیں, ہم 6 گھنٹے تک دکھاتے رہیں گے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے پہلے بھی دیکھیں لاہور میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا, ہاسٹیج سچویشنز میں کوریج اس طرح نہیں ہوتی جس طریقے سے کی جا رہی ہے. آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ کمانڈو کی موومنٹس کدھر ہو رہی ہیں, کمانڈوز کس پوزیشن پہ ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات سے وہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں نا کہ یہ جو میڈیا جس طریقے سے کوریج کرتا ہے, یہ طریقہ کار جو ہے, اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 24/7 کے لیے چینلز تیار نہیں تھے. یہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے. حارث خلیق, جو پیرنٹل گائیڈنس کی جو بات ہو رہی ہے, جس ملک میں آپ ریموٹ کے ذریعے پروگرام کو جو ہے وہ بلاک آؤٹ نہیں کر سکتے, جو کہ ایک طریقہ ہوتا ہے باہر, کیونکہ یہاں پہ تو کیبل کے پیکیجز نہیں ہے نا, کیبل والے کی مرضی ہے, جو مرضی آپ کو دکھاتا رہے. جہاں پہ آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ تو یہ ایک فضول سی بات ہے کہ جی آپ دکھاتے بھی چلے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ دیکھیں نہیں, یہ بچے نہ دیکھیں, بچے نہ دیکھیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو میں آپ کو جو میڈیا کا ایک سبقت لے جانے کی جو دوڑ ہے, اور وہ تو اپنی جگہ ہے, اور وہ جیسا کہ ہارون رشید صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے, ایک مقابلہ ہوتا ہے, لیکن اس مقابلے کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, وہ بات اپنی جگہ ہے. مگر ساتھ ساتھ ایک کچھ ہمارے مزاجوں میں بھی عجلت ہے, اور وہ بڑھ گئی ہے, اس میں اضافہ ہو گیا ہے, اور وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بھی دوڑ لگی ہوتی ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے موہت نے بالکل درست بات کی, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ 4-5 چینلز, اب بھی کچھ 6-7 ہی چینلز ہیں جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں. مطلب ایک اگر مارجنلائز چینل جو ہے بالکل, وہ اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا, لیکن اگر جس کی کم آڈینس ہے, کم اس کی ویورشپ ہے, ناظرین اس کے کم ہیں, وہ اگر دکھاتا رہے کچھ بھی, تو اس سے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو 4-5 بڑے چینلز ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں, وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر آپ ان پہ بھی اگر آپ وہی صورتحال دیکھیں اور وہ ایک مستقل ایک فضا ایسی کریٹ کریں, تو وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. یہ جو ایک ان کی جو جذباتیت ہے, اور وہ پوری قوم میں ہے, وہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آتی ہے. مگر ذرائع ابلاغ پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے, اور ذرائع ابلاغ پر ذمہ داری زیادہ ہے. اس پہ ہم نے اس نقطے پہ ایک بریک لینی ہے, اور اس ساری کا ہمیں احساس تو ہے, لیکن جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں اور جن کی طرف اشارہ کیا,
معید نے بھی اور اپنا مظہر عباس نے بھی، وہ بہت اہم ہے. کہ میں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تنقید کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ سبقت کا جو معاملہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. بچوں کی اہمیت تو وہاں ہوگی نا جہاں کوئی فیملی ویلیوز کی کوئی اہمیت ہو، انسان کی کوئی اہمیت. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہی معاملات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور چودھری اعجاز صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اس میں. خوش آمدید. میڈیا کے کردار کے حوالے سے اور کوریج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ کوئی طریقہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس میں جو بھی کسی بھی شہر میں جو انتظامیہ ہے اس کے اور میڈیا کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ کسی کرائسس سچویشن میں دونوں نے اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں. چوہی صاحب، یہ سیاستدان جو ہیں یہ تنقید بھی بہت کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، اور میڈیا کے پاس آتے بھی ہیں. جب اپنی بات کرنی ہوتی ہے تو میڈیا کے پاس آتے ہیں، جب اپنی بات ان کو نہیں لگتی کہ جو ہے نا تو وہ میڈیا. اب مثلا زمور خان صاحب نے جو فضول قسم کا جفا مارا جا کے، اس کے اوپر ان کی بڑی واہ واہ ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میڈیا کو استعمال کیا، کہا کہ جی یہ تو کبڈی ٹیم میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ مطلب آپ لوگ بھی میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر ڈیفینیٹلی پولیٹیشین ہم اور کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، ہم لوگوں تک اپنا پیغام ڈیفینیٹلی میڈیا کے ذریعے پہنچائیں گے. یہ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے. مجھے جو اعتراض ہے، اگر مجھے اجازت دیں آپ، جو میں تو کبھی اس طرح کی تنقید نہیں کرتا، میں ہمیشہ پازیٹیو تنقید کرتا ہوں. مجھے جو اعتراض ہے میڈیا کے اوپر، بڑے سینئر پیرزاد صاحب تشریف فرمائیں. دیکھیں 200 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے پاکستان، تقریباً 20 کروڑ لوگ ہیں ہم، اور اتنی اچھی مارکیٹ ہے میڈیا کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے اچھے پروگرامز کا. میں آپ کو ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی الیکشن ہوئے تو آپ لوگوں نے، میڈیا نے احترام کے ساتھ، کہ کسی بھی پارٹی کا مینیفیسٹو ڈیبیٹ نہیں کرایا. میں اس کی ڈائریکٹ، مجھے پتا ہے کہ وقت کی کمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ڈیبیٹ ہوتا ہے جیسے امریکن پریزیڈنشل الیکشن میں ہوتا ہے کہ ہیلتھ ٹو ہیلتھ، ایجوکیشن ٹو ایجوکیشن، پرائیویٹائزیشن. وہ پروگرام چوہدری صاحب دیکھتا کون؟ جب تک آپ یہ گلاس اٹھا کے نہیں ماریں گے ڈاکٹر معید پیرزادہ کو، اس تک پروگرام کی ریٹنگ نہیں آئیں گی. اب دیکھیں نا، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے. نہیں، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے یہ. آپ کی حکومت اسی میز کے اوپر بیٹھ کے، سن لیں میری بات، سن لیں میری بات. آپ کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں، لیکن آپ کا ایک، میری عرض سن لیں. مسلم لیگ نواز کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید صاحب اسی پروگرام میں یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب ہم 2-3 کام کریں گے. ایک تو یہ جو کیبل آپریٹرز کا معاملہ ہے اس کو ختم کریں گے. جو پی ٹی وی اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا معاملہ ہے اس کو ہم پبلک براڈ کاسٹر بنائیں گے. اور ہم یہ ڈائریکٹ ٹو ہوم کا جو معاملہ ہے جس میں آپ کے پاس سیٹ ٹاپ باکس ہیں، ہم وہ کریں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. یہ میں آج سے تقریباً 1.25 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. چلیں دیکھیں، کرنا آپ نے، ہم نے نہیں کرنا. نہیں دیکھیں، یہ تو ہم ریگولیٹر کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کیا کیا ریگولیشن ہونے چاہیے. اور کوئی بھی گورنمنٹ، دیکھیں ہم تھوڑا اسی جو یہ اسلام آباد کا واقعہ ہوا، پولیس اب آپ لوگوں کو، میں آپ سے مراد میڈیا ہے، کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ لوگ جو آپ کہتے ہیں اچھا میڈیا کو تو سن لیں. اچھا میں اس طرح نہیں آتا، میں کہتا ہوں، میں پریکٹیکل بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کا جو سبجیکٹ ہے، دیکھیں میڈیا کے حوالے سے اگر مجھے ایک بات کرنی ہے، ایک سیکنڈ، یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا نا اس کو میں ذرا معید صاحب کی طرف. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی میڈیا، میں نے کہا جی میڈیا کو چلیں آپ چھوڑ دیں. اس کی گاڑی کے پیچھے فوٹیج جو ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ باضابطہ خوانچے والا وہ چپس اور پتہ نہیں کیا کیا بیچ رہا ہے جو لوگ کھا رہے ہیں جیسے کوئی فلم لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک عجیب قسم کا ڈرامہ جو ہے، بی گریڈ قسم کا ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اس میں پولیس نے صرف میڈیا کے حوالے سے نہیں، جو ان کا اپنا کام تھا عوام کے حوالے سے بھی وہ فلفل تو نہیں انہوں نے. بالکل میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ میں بھی پولیس کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ تھا. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کہ میڈیا کے پاس کوئی پروٹوکالز نہیں ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ اس قسم کی کرائسس سچویشن میں انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ڈوز ڈونٹ کیا ہیں. لیکن پولیس کے پاس بھی کوئی پروٹوکالز نہیں ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں ایس ایس پی صاحب یقیناً دلیر ہوں گے، بہادر ہوں گے، سول سرونٹ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہینڈسم آدمی ہیں، ٹال ہیں، بڑے زبردست وہ چلے گئے، لیکن ان کا کام نہیں تھا. ایس ایس پی جو ہے، ایس ایس پی اتنا سینئر، دیکھیں پاکستان میں اتنے کیپیبل لوگوں کو پولیس میں ریکروٹ کیا جاتا ہے تھرو کمپیٹیٹو ایگزام آف سول سروسز. ان کو بہادری کے لیے تو ریکروٹ نہیں کیا جاتا. بہادری کے لیے تو کوئی بھی آدمی جس کو آپ نے
गन ट्रेनिंग या गन कैरिंग, गन डिसिप्लिन के लिए नहीं आपने एसएसपी को रखा हुआ, आपने एसएसपी को बहादुरी के लिए नहीं रखा, शुजात के लिए नहीं रखा, आपने एसएसपी को दानिशमंदी के लिए, पॉलिसी डायरेक्शन के लिए। अब कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पुलिस के, इस्लामाबाद को देख लें, ये कैपिटल टेरिटरी है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनकोर है, क्या प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स इनके हैं? मैं हफ्ते में पता नहीं 2 दफा जाता हूँ डिप्लोमेटिक एनक्लोजर में भी। कोई भी अगर रियली इंटेलिजेंट, अल्लाह माफ करे, कोई भी रियली इंटेलिजेंट अगर दहशतगर्द हो तो उनके लिए डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर जाना और वहां जाके किसी एम्बेसी को होस्टेज बना लेना मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये शायद उनकी कुछ यानी कमजोरी, मतलब अच्छा ही हुआ नहीं। देखिए मेरा मतलब ये है कि ये जो सिकंदर आजम वाला वाकया हुआ है, मुकद्दर सा सिकंदर है, इसने हमें ये झंझोड़ के बताया है कि हमारे पूरे इंतजामी ढांचे में, जिसमें मीडिया है, जिसमें पुलिस है, जिसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर का ऑफिस है, हमारी हुकूमत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कितना हमारा डेफिसिट था मैनेज करने में। मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो मोहित साहब ये हाल है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो रिमोटली, जो कि एक्सपर्ट नहीं है, वो रिमोटली जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या होना और क्या नहीं होना। दुनिया में हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में जो ऑपरेशनल कमांडर होता है ग्राउंड के ऊपर, वो डिसाइड करता है कि क्या होना और क्या नहीं होना। लेकिन मैं हारून साहब की तरफ चलता हूं। हारून साहब, ये तो खैर एक और बहस है कि वो वहां पे पुलिस का क्या किरदार होना चाहिए था, लेकिन मीडिया के हवाले से जो मैं सवाल ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका तजुर्बा, आपकी जो सीनियरिटी है, कि हम ये बारहा ये बातें करते हैं कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, गुजारिश ये है, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कानून आप नाफिज करना ही नहीं चाहते। ना सुप्रीम कोर्ट किसी ज़ाब्ते की पाबंद है, हुदूद की यानी, ना मीडिया पाबंद है, ना फौज पाबंद है। ये बर्रे सगीर के मिजाज की खामियां हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक भाई बर्रे सगीर के मिजाज की खामियां हैं, सिर्फ नहीं हिजान जो इन्होंने कहा कि शीना तो आपने डॉक्टर मोहित पीरजादा का आर्गुमेंट दिखावा है, सनसनी है, एक्सप्लॉयटेशन है। देखिए जो बड़े चैनल हैं वो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं, सारा महीना खुदा और उसके रसूल को बेचते रहे पैसों के लिए। कोई कानून होना चाहिए, कोई जाब्ता होना चाहिए। 65 साल हो गए हमें आजादी हासिल किए हुए, 66 साल को अपने गरेबान में मुंह डालना चाहिए, कोई एहसास जिम्मेदारी पैदा करना चाहिए। कौमों के मिजाज में खामियां होती हैं, वक्त नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता, अंग्रेजों में क्या थी, अमरीकियों में क्या थी, चीनियों में क्या थी, भारतीयों में क्या थी, लेकिन वक्त के साथ कौमों को बलूगत इख्तियार करनी चाहिए। हर चीज बेची जा रही है, खुदा बेचा जा रहा है, पैगंबर बेचा जा रहा है, हुब्बे वतन बेची जा रही है। ये इंसानी एहसासात की तजारत है, मीडिया इसलिए नहीं होता। देखिए मुकाबला होता है सारी दुनिया में, सिर्फ मीडिया नहीं, हर चीज में होता है। मुकाबला सेहतमंद होना चाहिए, कोई ना कोई हुदूद हमें खुद मुतय्यन करनी होगी। अच्छा, हुदूद मीडिया का मुंह काला होगा जिस तरह बाकीदारों का हुआ। हुदूद के तयन का जिक्र हुआ। मदर अब्बास साहब, जो हारून रशीद साहब बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बात की कि सब कुछ जो है वो कॉर्पोरेटाइज हो गया है, उसमें मजहब भी है, उसमें सब कुछ है, और वो ये कह रहे हैं कि मुकाबले की भी कुछ हदूद होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त हमेशा कहा करता था कि इब्तिजाल का भी कोई मयार होना चाहिए। तो ये बताइए कि वो कैसे जो है ना, वो मयार जो है वो कौन डिटर्मिन करेगा? देखिए एजाज, उसका बहुत आसान तरीका है कि अगर पैमरा जो है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हो जाए, यानी जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कोई नहीं हटा सकता, नैब के चेयरमैन की जिस तरह पोजीशन है, बिल्कुल इसी तरह पैमरा के चेयरमैन की पोजीशन चाहिए। और पैमरा का चेयरमैन एक प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए, वो कोई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, टायर्ड पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। और वो अगर उनके मेंबरान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी तो फिर उनके पास अथॉरिटी भी होगी, पावर भी होगी। अगर आप पैमरा का लॉ देखें और पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट देखें, जो सबने साइन किया था, मां सिवाय पीएफयूजे के बाकी सबने साइन किया था, तमाम मालिकान ने साइन किया था, वो बुरा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। अच्छा, ओके, अगर इसके बारे में बात करते हैं। मगर एक मैंने ब्रेक लेनी है। लेट मी कम बैक टू यू आफ्टर दिस ब्रेक। खुशामदेद। मीडिया के किरदार के हवाले से बात हो रही है, और ये इसलिए भी हम कर रहे हैं, और इससे ये पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी मैं इस प्रोग्राम में 3-4 दफा इस हवाले से बात कर चुका हूं, और ये इस बात का सबूत है कि हम अपने अंदर झांकने से घबराते नहीं हैं, ना ही हमें घबराना चाहिए, क्योंकि हम भी इस मुल्क का और इस मुआशरे का एक हिस्सा हैं। मदर साहब, आप बात कर रहे थे कि पैमरा का जो वो है आइन जो है वो बुरा नहीं है।
اگر وہ برا نہیں ہے تو پھر معاملہ خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں اعجاز کہ چونکہ چیئرمین پیمرا اور پیمرا کے جو ممبران ہیں وہ اپنی نوکریاں بچانے میں لگے رہتے ہیں، جب تک ان کی وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہوگی اور پارلیمنٹ اوور سائٹ نہیں ہوگی اور انہیں یہ پتا ہوگا کہ انہیں 2-3 سال سے پہلے کوئی نہیں ریموو کر سکتا، تو پھر وہ اپنی اتھارٹی یوز کریں گے۔ اگر وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کسی ٹی وی مالک کو یوز کریں گے، کسی ٹی وی مالکان کے پاس جائیں گے، تو پھر وہ ان سے عمل کیسے کروائیں گے اس چیز پہ؟ یہی پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ ایک مائلڈ سا نوٹس سب کو بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ آپ نے دکھا رہے ہیں، یہ نہ دکھائیں۔ تھوڑا بہت جب زیادہ گورنمنٹ پریشر ڈالتی ہے تو تھوڑا اور زیادہ سخت نوٹس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان کو بلا کے یہ نہیں کہتے، پابند نہیں کرتے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، آپ نے اس کلاس کی وائلیٹ کی اور آپ نے خود اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو چونکہ پیمرا ویک ہے اور اس کی ریگولیشنز ویک ہیں، اس لیے وہ گورنمنٹ کے پریشر میں رہتی ہے۔ وہ ایک گورنمنٹ کی باڈی بن کے رہ گئی ہے اور وہ گورنمنٹ کے اشاروں پہ کام کرتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتی۔ وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتی۔ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے، اس میں ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہونی چاہیے۔ معید جی اس میں آپ کچھ اضافہ کرنا میں پیمرا میں اور ایک پوائنٹ اگر میں کہہ دوں، جی ایک سیکنڈ، یہاں تک تو مظہر تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی مظہر آپ ایک پوائنٹ ایڈ اعجاز ابھی بریک کے دوران مجھے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ کی جس کا ٹیلی ویژن پہ بہت ایکسپیرینس ہے، ان کی ابھی کال آئی تھی بریک کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو شاید ڈرتی ہیں، چیئرمین پیمرا یا جوڈیشری یا اس سے اس طرح خوفزدہ ہیں، اس لیے وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں جو مظہر نے چیز کہی ہے کہ پیمرا کو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دیں، پیمرا کا چیئرمین یا پیمرا کا ایم ڈی جو بھی اس کا ڈائریکٹر جنرل ہو، اس کی ایک اٹانومس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہو، جیسے کہ اسٹیٹ بینک کی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا آف کورس اسٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیمرا میں جو کوسائے جوڈیشل پروسیڈنگز ہوتی ہے اس کے لیگل سٹیٹس کو آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پیمرا بہت بڑے بڑے فائن کر سکے ٹیلی ویژن چینلز کو اور ان کو وہ پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، جیسا کہ آف کام جو ہے پاکستان کے ایون جو ایشین چینلز ہیں برطانیہ میں، ان کو بڑے ہیوی فائنز کرتے ہیں اگر وہ غلط چیز دکھاتے ہیں جو وہاں کے ریگولیشن میں نہیں آتی، اگر وہ سیکٹریین بات کر دیتے ہیں یا ان سائنٹیفک بات کرتے ہیں۔ فار انسٹنس ایک ٹیلی ویژن چینل پاکستانی جو ہے، اس نے ایک کویک نے کہا کہ اگر یہ والے پتے کھائیں، یہ والی کوئی چیز کریں، جڑی بوٹی کریں تو آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں، تو اس پہ ایک پاکستانی ڈاکٹر نے آف کام کو خط لکھ دیا اور آف کام نے اس ٹیلی ویژن چینل کو 30 یا 50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ کیا۔ یہاں پہ تو ٹی وی ایسے بھی دکھا رہے ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر جن آ گیا اور وہ بتاتا، وہ جو آپ ہی نے بات کی۔ ہاں بالکل، تو اب یہ ایک چیز ہے کوسائے جوڈیشل پروسیڈنگ جو ہے ان کی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے PTV، وہ در حقیقت ہم سب کا ٹیلی ویژن ہے، چونکہ ہم اس کے لیے پیسے دیتے ہیں، تمام عوام اس کے لیے اپنے الیکٹریسٹی بل میں پیسے دیتے ہیں، اس کو فوری طور پہ منسٹری آف انفارمیشن سے الگ کر کے آزاد کر کے خود مختار ادارہ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے BBC برطانیہ کے اندر ایک میڈیا کا یارڈ سٹک یا سٹینڈرڈ بیئرر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نارم ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹرک ہے، یہ جیپ ہے، یہ عورت ہے، یہ آدمی ہے، یہ بچہ ہے، آپ کو ڈیفائن تو کرنا ہے۔ پاکستان میں تو ہم نے ایک بیلنس میڈیم جو ہے اس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا، تو چونکہ جو میڈیم لوگوں کا ہے، جو ریاست کا میڈیم ہے، اس پہ حکومتیں قبضہ کرتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے چونکہ حکومت قبضہ کرتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو بھی وہاں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی سینس آف ڈائریکشن کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کو خود مختار واقعی طور پہ بنائیں گے اور اس کا جو ایک بورڈ ہوگا جس میں ایمیننٹ سٹیزنز ہوں گے اور وہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور وہ لوگ اس کے MD کو اپوائنٹ کریں گے، اور ہمارے پاس ماڈل ہے، چونکہ برٹن میں یہ ماڈل ہے اور ہم نے اسی کو لے کے یہ دو۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نا اس پروگرام کے خاتمے سے پہلے کچھ 4-5 نکات جو ہے نا وہ ہمیں ریکمنڈیشنز کے طور پہ ضرور دیں۔ حارث، یہ جو آپ ساری بات سن رہے ہیں، what do you have to say؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنیکل جو گفتگو ہے یہ تو بہت اہم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پہ واپس جاؤں گا جو ہارون رشید صاحب نے کی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اختیارات سے تجاوز ہے ہر ادارے کا، وہ ایک مسئلہ ہے، بہرحال اسٹرکچرل مسئلہ ہے، لارج۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیمرا علیحدہ سے ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے تو برے صغیر کی ذہنیت کے حوالے سے میں نے بھی کی تھی بات، برے صغیر کی ذہنیت کی بات، اور چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک شعر بھی آپ کو سنایا تھا، لیکن عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ میڈیا کا دباؤ تو تھا پولیس پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس پر ہماری اعلیٰ عدالتوں کا بہت دباؤ ہے، اور وہ دباؤ حکومت کا بھی دباؤ ہے، لیکن حکومت کا تو پولیس حصہ ہے، اس کا ایک عام ہے، لیکن ان کا دباؤ ہے، چونکہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہاں کب کوئی از خود نوٹس لے لے کسی بات کا۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو وہاں پہ تھی، پولیس واز سیکنڈ گیسنگ ایوری ون۔ ایبسولوٹلی،
بالکل بالکل، اور یہ ہوتا ہے، یہ اسی تبھی تو دیکھیں نا، آپ نے بات کی کہ آپریشن کمانڈر جو ہوتا ہے، معید جیسے بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا، ابھی بریک میں بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ صورتحال جو ہے وہ انگلستان میں ہو تو نائب کانسٹیبل جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گا، ایس ایس پی نہیں کرے گا. مگر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سارا کا سارا انحصار بجائے نظام اور اداروں کے افراد پر ہے. افراد پہ. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو چودھری صاحب. چودھری صاحب، سیاستدان نبیل گبول صاحب، زمرد خان صاحب، کسی بھی جگہ پہ ایک سویلین کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کام میں اس قسم کی مداخلت کرے. اچھا، اس میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. اس کو زمرد خان ہو یا نبیل گبول، اس میں تو میڈیا نے اس کو ہیرو بنایا. میڈیا کہنے لگا جی پولیس زیرو فلاں ہیرو، دوسرا زیرو فلاں ہیرو. دیکھیں میں 100% سیکنڈ اچھا نہیں مجھے پہلے بھی بات نہیں کرنے دی. بات یہ ہے کہ ان کو آنے کس نے، وہ میڈیا نے تو نہیں آنے دیا نا جناب. ٹھیک، دیکھیں میڈیا اس وقت ایسی صورتحال تھی وہاں کے اوپر کہ نہ تو کوئی اسلام آباد ہوسٹیج تھا، نہ ہی کوئی ملک کے اندر ایسی افراتفری تھی جیسے میڈیا نے جو پیش کیا. ایک سڑک کا ایک گاڑی کھڑی ہے اور ایک اس کی وائف ہے اور ایک وہ بندہ اسکندر اعظم جو بھی پیزا صاحب کہہ رہے تھے. نہیں، اسکندر اعظم ہی کہہ لیں. اس کو اب کون سا دنیا بھر میں یہ سٹینڈرڈ ہے، دنیا بھر میں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ دہشت گرد ہمیشہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو میں اس بلڈنگ کو اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیشہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیس اس حوالے سے ٹھیک کر رہی تھی. آپ کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میری پہلا بات سن لینا کہ دیکھیں نہ صرف پیمرا کے اندر بلکہ ایس سی سی پی اور بہت سارے اداروں کو یہ جو آئین کے اندر پروٹیکشن ملنی چاہیے تاکہ وہ ادارے صحیح کام کر سکیں. اس میں تو میں بالکل 100% کرتا ہوں. لیکن جہاں تک پولیس کا رول ہے، پورس کے ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے. لیٹ می گو ٹو مدر. جی مدر. دیکھیے اعجاز، وہ اس لیے اسلام آباد ہاسٹیج تھا اور ملک ہاسٹیج تھا کیونکہ بعض چیزیں سمبلائز کرتی ہیں. کریکٹ. اگر ایک آدمی ایوان صدر کے سامنے یا پریڈ روڈ پہ یا کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ کھڑا ہے گنز کے ساتھ تو پھر وہ اسلام آباد ہی کو ہاسٹیج کر رہا ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے وہ ساری بلڈنگز جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو. اس میں ایوان صدر بھی ہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے. اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے کہ اگر وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کو آپ ایک کسی بڑی فلم کا ٹریلر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹریلر کر کے یہ دکھایا ہو کہ اگر ایک آدمی وہاں پہنچ سکتے تو بہت سے بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ذرا ہارون صاحب کی طرف چلتا ہوں. ہارون صاحب، یہ مطلب ساری جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ سمبل کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کس نے اپنے کام سے تجاوز کیا، جیسے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پولیس جو ہے وہ سیکنڈ گیس کر رہی تھی ہر ایک کو، میڈیا کا اپنا ایک معاملہ. تو اس ساری چیز کو یعنی مطلب جو ہم نے دیکھا وہ تو ایک بی گریڈ فلم تھی، لیکن اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی اصل دہشت گرد کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے میں تو صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے اور ہم بھی یہ دکھاتے رہیں گے، پولیس بھی بیٹھی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے صلاحیت بہت ہے، سمت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے. یہ ہے بنیادی مسئلہ اور یہ ہمارے مزاج سے پھوٹتا ہے. ایک تو میں مظہر عباس صاحب کی تجویز کی بڑی پرزور تائید کرتا ہوں، بالکل ویل کنسیڈرڈ میری اوپینین یہ ہے. پہلے بھی میں اس پہ سوچتا رہا ہوں لیکن انہوں نے مجھے کلیئر کر دیا. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہونی چاہیے، پارلیمانی پارٹی کو وہ کمیٹی کو بنانی چاہیے جس میں اپوزیشن اور حکومت کے برابر کے نمائندے ہوں، لیکن وزیر اعظم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ کمیٹی ہو. دو باتیں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مہذب معاشروں کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، پوری آزادی اور پورا ڈسپلن. آزادی بھی پوری ہونی چاہیے قانون کی حدود میں اور ڈسپلن بھی پورا ہونی چاہیے، ورنہ کوئی مہذب معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، کوئی اپنی حدود سے باہر نہ نکلے. دوسری یہ تعویلیں نہ کریں کہ جناب یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. بہت بڑا مسئلہ تھا حضور والا. قومیں اور افراد غلطیوں سے برباد نہیں ہوتے، سبق نہ سیکھنے سے اور غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے برباد ہوتے ہیں. بہت ہولناک واقعہ ہے. چیف اپنا منسٹر صاحب نے، انٹیریئر منسٹر صاحب نے پولیس کو جیب میں ڈالنے کی کوشش کی. ان کا یہ کام نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح.
اچھا یہ جو بات کی نا، اب یہ جو صلاحیت ہے سمت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہارون رشید صاحب نے وہ بند کر دیا معاملہ، اور تو اور یہ بھی بات ان کی بالکل درست ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں اف یو کی ناٹ اوبے یو کی ناٹ کمانڈ. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. ایک لینی ہم نے بریک سے واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. خوش آمدید. میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. موئی صاحب، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ آپ 4-5 ریکمنڈیشن. میں نے 6 چیزیں لکھی ہیں. ایک تو وہی چیز ہے جس کو کہ مذہب نے شروع کیا کہ پیمرا کو ایک اٹانومس انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہو، اس کا اپنا بورڈ ہو گورننس کا، وہ سب لوگ انڈیپینڈنٹ ہو، ساری پارٹیز کے لوگ ہوں، پھر وہ آگے کسی کو اس کا چیئرمین وغیرہ لگائیں، لیکن ان کو اسٹیٹ بینک کی طرح اور اس کی طرح پروٹیکشن ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو کوسا جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں اپنے قوانین کو، ایک لا کو بھی ان کو ڈیولپ کرنا ہے، بیکاز ان کا لا بڑا انڈر ڈیولپڈ ہے. ان کا باڈی آف لا جو ہے پیمرا کا وہ بالکل بچکانا سا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی کورٹس میں جائے گا وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. اس کو وکیل لے جائیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں، وہ سٹینڈ نہیں کر سکے گا، باڈی آف لا ڈیولپ نہیں ہے. اچھا پھر کوسا جوڈیشل پروسیڈنگ باڈی آف لا ہوگی تو یہ اس کو افیکٹولی کر سکیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان ٹیلی ویژن کو جو ہم سب کا ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے نقطہ اور اس کو ہمیں اٹانومس بنانا ہے، منسٹری آف انفارمیشن سے الگ کرنا ہے، اسے سوسائٹی کو دے دینا ہے، جیسے کہ برٹن میں ہمارے پاس ماڈل ہے بی بی سی کا، یہ جرمن براڈ کاسٹر کا ماڈل، پبلک براڈ کاسٹ. اچھا پھر ہمیں ٹیلی ویژن چینلز کی جو اتنی بھرمار ہے نیوز اس کو ہمیں اس میں سے نکالنے کے لیے اسٹیٹ کو سٹینڈرڈز مینٹین کرنے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اپورڈ ایسکیلیشن کرنی ہے ٹیکنالوجی کی، تاکہ وہ تمام لیگرڈز جو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکوڈیٹی نہیں ہے، جو مارکیٹ سے پیسہ نہیں اٹھا پا رہے، ریونیو وہ فارغ ہو جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹو ہوم لے آئیں، آپ سیٹ ٹاپ باکس لے آئیں. پھر آپ اپنی پالیسی کے ذریعے انکریج کریں. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ کیبل جو ہے ہمارے پاس 15,000 یا 20,000 ہمارے یہاں کیبل پرووائڈر ہے پاکستان میں، اس کو ہمیں مرجر اینڈ ایکوزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، تاکہ بڑا کیبل آپریٹر جو ہے، ورلڈ کال ہے یا کوئی اور ہے یا نیا ٹیل ہے، وہ چھوٹے کیبل آپریٹرز کو خرید لے، وہ اس کے اندر انٹیگریٹ کر. مونوپلیز نہیں کریٹ ہو جائیں گی؟ نہیں دیکھیے، مونوپلی آپ کی جب کریٹ ہوگی تو آپ ان کو ریگولیٹ کر سکیں گے. ایک تو میں نہیں کہہ رہا کریٹ کریں، جب آپ کے پاس 4 یا 5 یا 6 کیبل پرووائڈر ہوں گے، اگر آپ ڈی ٹی ایچ پہ نہیں جاتے، اگر تو آپ ڈی ٹی ایچ پہ مارکیٹ ڈیوائیڈڈ ان ڈی ٹی ایچ اینڈ کیبل. دیکھیں وہ ان سے کہنا ہے کہ مارکیٹ بیچاری غریب مارکیٹ ہے نا، ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ 200 ملین تو ضرور لوگ ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی خاص لیکوڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس مارکیٹ میں اگر تو ڈی ٹی ایچ ہے تو یہ نہ ہو کہ ایک ہی ٹیلی ویژن چینل اپنا کسی طریقے سے ڈی ٹی ایچ کنٹرول کر ہونا چاہیے. اچھا تو ایک اگر ہم ڈی ٹی ایچ میں نہیں جاتے تو پھر ہمارے پاس 4 5 6 یا 10 کیبل پرووائڈر بڑے بڑے ہوں، اور پھر پیمرا کی پالیسی کو فالو کریں. فرض تمام نیوز چینل ایک جگہ پہ ہوں، تمام انٹرٹینمنٹ چینل سیٹ ٹاپ باکس میں ایک جگہ ہوں، جیسے کہ اسکائی پہ ہیں. تو یہ چند چیزیں اگر ہم کر سکیں گے. ایکسلنٹ پوائنٹ. میں ذرا مظہر صاحب کی طرف جاتا ہوں. مظہر صاحب، یہ آپ نے سنا جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کہہ رہے تھے، یہ جو انہوں نے 5-6 پوائنٹس دیے ہیں، ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ان میں کسی نقطے کا آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اعجاز، یہ جو پیمرا کا لا ہے، اس کے اندر ایک بڑی اچھی جو وہ ہے وہ کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کاؤنسل انفارچونیٹلی اس کی ممبرشپ اس طریقے سے کی گئی ہے، اور اس میں اس طریقے سے نامینیشنز ہوتی ہیں، اگین گورنمنٹ اپنا کنٹرول برقرار رکھتی ہے، تو اس کی ایفیکٹونیس ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کی کمپلینٹ کے بغیر اس میں ہم ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس کا اضافہ کر دیتے ہیں، اٹانومس کاؤنسل آف کمپلینٹس کا اضافہ کر دیتے ہیں. نہیں، کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود ہے. اچھا، میں صرف یہ کہ نہیں، کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود ہے، لیکن اس کو بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اس کی جو کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اعجاز کمپوزیشن اس کی اچھی کر لیں گے، اور مجھے یہ فیل ہوگا، اور اس میں پروفیشنل ایسے لوگ ہوں گے جن کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں کل یہاں ریٹائر ہونے کے بعد فلاں چینل میں نوکری کرنی ہے مجھے، میرے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی تو آپ کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم آلسو کلوزنگ دا پروگرام. ہارون رشید صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ جیسے ابھی یہ بات ہوئی، جو 5-6 پوائنٹس ڈاکٹر معید پیرزادہ نے دیے، اس کے علاوہ ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس کی کمپوزیشن کے حوالے سے جو مظہر صاحب نے بات کی، کوئی اور نقطہ جو آپ بیان کرنا چاہیں کوئکلی بفور وی ریپ اپ؟ دیکھیں جی، سب سے خطرناک چیز جو ہے نا وہ کیبل آپریٹر ہے. اس میں ذمہ دار بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذمہ دار لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ گئی ہے. بالکل صحیح. اور لاہور کے وہ ڈرامے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی جی چودھری صاحب. اچھا میں جو سب سے بڑا گیپ ہے ساری باتیں میں سیکنڈ کرتا ہوں, اچھی باتیں ہیں ساری, لیکن جو میں جس کو میں نے شروع میں ہائی لائٹ کیا کہ ایسے پروگرام آپ کے ہونے چاہیے چاہے وہ کمرشلی فیزیبل ہوں آپ کے لیے نہ ہوں, جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہوں, جو اصل سچ وہ نہیں دیکھے گا کوئی نا جی, یہی تو ساری آپ اتنی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا پیرزا صاحب آپ زیادتی نہ کریں, دیکھیں اب میں کہتا نہیں آپ اتنی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, ریگولیٹرز کو دیکھیں, یہ ہم چیزیں جو کہہ رہے ہیں جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے جو پروگرام آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو دیکھے گا, میں ایسا کہتا ہوں, ایسا آپ دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ اگر آپ میرے خلاف نہ ہو جائے سارا میڈیا, آپ لوگ محنت نہیں کرتے, سارے ٹاک شو ایک طرح کے ہوتے ہیں, کوئی بہت کم ہے, نہیں میں کہتا ہوں آپ نے کوئی بھی ایک بھی ڈیبیٹ اگر آپ نے, اچھا میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر لیں, اگر نہیں ایک بھی آپ دیکھیں ایک بھی پروگرام جو سائنٹیفک بنیادوں پہ آپ نے ڈیبیٹ کیا, نہیں دیکھیں اب میں الیکشن کی بات کی, نہیں میں ایک سبجیکٹ دیتا ہوں آپ کو, آپ میں حیدر میری بات سن لینا, میں کہتا ہوں آپ ایک رکھیں پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کو عوام کو نہیں پتا اس کے فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے میڈیا کی, جو اصل ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں آپ. اس میں دو چیزیں ہیں ہمیں, ایک تو یہ کہ جیسے موحد صاحب نے کہا کہ وہ تمام چیزیں جن کی ابھی ذکر ہوا ہے, جو انہوں نے ذکر کیا, مدر صاحب نے کیا, ہارون صاحب نے کیا, وہ جب تک آپ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے نا, تو جس قسم کی پروگرامنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ممکن نہیں ہوگی. اور جب آپ وہ انوائرمنٹ بنا لیں گے تو پھر وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جن کو کہ کوئی عقل نہیں ہے اور سوجھ بوجھ نہیں ہے, وہ اس معاملے سے ویسے ہی باہر ہو جائیں گے. جی حارث صاحب, دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیں اس میں اور انٹرٹینمنٹ میں فرق ہونا چاہیے, اور اس کے لیے علیحدہ قوانین اور علیحدہ اس کے لیے اصول اور جن کی پاسداری کی جائے وہ یعنی طے کیے جانے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ نیوز اور کرنٹ افیئرز کے پروگرامز جو ہیں وہ سوپ آپرا کی طرح اور ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھے جاتے ہیں, اور یہ کافی عرصے سے ہم ایک بات سن رہے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس میں بہتری آئے گی, وہ بہتری ہمیں نظر نہیں آئی ہے. تو میں اس میں لیکن ایک مختصر سا سوال ہے میرا, خود آ نہیں سکتی بہتری, وہ نہیں آ سکتی از خود, لیکن اس کے لیے تو اسٹرکچرل چینجز آنی پڑیں گی, لیکن ایک وہ ریگولیٹر میڈیا کو خود اس میں شامل ہونا چاہیے نا, ریگولیشن میں ہم ریاست کو بھی نہیں کرنے دے سکتے نا وہ ریگولیشن. لیکن جو اس میں ایک بات جو محیط کی ایک بات ہے کہ چھوٹے چینلز مونوپلی اگر بن جائے گی تو اس کو ریگولیٹ کرنا آسان ہوگا. اس پہ میری ایک ذرا تھوڑی سی مختلف رائے ہے, کیونکہ مجھے یہ بات تھیوریٹکلی میڈیا کے سلسلے میں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ میڈیا بالکل اسی طرح ایک مارکیٹ کی طرح آپریٹ کرتا ہے کسی اور شے کی مارکیٹ کی طرح, تو اس میں بڑی مونوپلیز کے ساتھ ڈیل کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں, چونکہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ بڑے چینلز کا زیادہ ہے, جن کے 3-3, 4-4, 5-5 چینلز ہیں ان کا زیادہ ہے. یہاں مسئلہ وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اگر وہ انہیں آپ چھوٹے چینلز یا الٹرنیٹیو جو وائسز ہیں ان کو ختم کرنے کے بجائے ریگولیشن بہتر ہونی چاہیے, اور وہ دیکھا جائے تو اس لیے ٹیکنالوجیکلی صرف اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کانٹینٹ جو ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف جو آسکرز ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا, جو سن ڈانس فیسٹیول پہ جو بہت اچھا ایک الٹرنیٹیو لو بجٹ اچھی فلم ہے اس کا بھی جو ہے نا, اس کا بھی کوئی چینل ہو سکتا ہے جو صرف لاہور میں یا صرف کراچی میں کام کرتا ہو, مقامی فنڈامنٹل میونسپل سروسز پہ کام کرتا ہو, تو وہ اس کے لیے گنجائش ہونی چاہیے. مارکیٹ سائز کا بھی آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کتنی سالڈ مارکیٹ, اگر ایک چینل اکیلا ہی 40-50% مارکیٹ اٹھا لیتا ہے تو یہ بہت بڑی مناپلی ہے. یہ بہت بڑی مناپلی, اور UK میں بھی کبھی نہیں. لیکن 600 میٹرز کے چکر ہے نا, 1200 میٹر جس میں سے 600 کراچی میں, 300 لاہور میں, 300 اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں, اس کو بھی اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. حارث خلیق, محیط پیرزادہ, چودھری اعجاز صاحب, ہارون رشید صاحب, مظہر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. مختلف نکات جو ہے وہ اٹھائے, جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہے, کوریج کس طریقے سے ہونی چاہیے. اس کے اندر ایشو سٹرکچرل بھی ہیں اور ایتھیکل پروفیشنل ایشوز بھی ہیں. سٹرکچرل ایشوز یہ ہیں کہ ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے, ان کا سدباب نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ وہ اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر میڈیا سے جس قسم کی آپ توقعات کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرے, وہ توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ایک ایتھیکل پروفیشنل چیز بھی ہے جو کہ سٹرکچرل ایشوز سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے, جس میں ہر آرگنائزیشن نے اپنے تئیں
ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی. بطور مدیر میرا یہ ذاتی تجربہ ہے 2 دہائیوں کا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی چیز آپ نے نہیں دکھانی یا نہیں لکھنی وہ زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ کون سی چیز آپ نے دکھانی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ایک ججمنٹ کال ہے اور اس کا تواتر سے جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. ایک اور جو بہت اہم چیز ہے, جرنلزم کے سکولز جو ہیں پاکستان میں وہ پریکٹیشنرز ان میں نہیں ہیں. جو ایک امتزاج ہوتا ہے پریکٹیشنرز کا اور تھیوری کا وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ پریکٹیشنر سے تھیوری متاثر اور تھیوری جو ہے وہ لے کے پریکٹیشنر جو ہے وہ فیلڈ میں جائے اور ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بھی بنا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں اور اس میں بنیادی طور پہ فلسفے کی بات آتی ہے اور فلسفے سے جس دن سے متزلہ کو مار پڑی تھی من حیث القوم جو ہے وہ مسلمان قوم جو ہے وہ فلسفے سے جو ہے وہ دور ہٹ گئی ہے. اور یہ بھی ایک جو زندگی کی باریکیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اب اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو سیاہ اور سفید میں دیکھنے کے جو ہے وہ قائل ہو چکے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.